بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی دوستی، فرض اور لاش، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ اس دلچسپ کہانی کا آغاز گھوڑی چوری کے ایک واقعے سے ہوا۔ گاؤں کے کاشتکار دینو کی گھوڑی تبیلے سے غائب ہو گئی۔ یہ اعلیٰ نسل کی بڑی تیز گھوڑی تھی۔ دینو کے پاس کسی کی امانت تھی۔ گھوڑے کے اصل مالک کا نام گلزار احمد تھا۔ گلزار احمد گاؤں کے ایک کھاتے پیتے زمیندار نذیر علی کا بیٹا تھا۔ شہر پڑھنے گیا ہوا تھا۔ مشہوری تھی کہ ڈاکٹر بن کر آ رہا ہے۔ یہ گھوڑی شہر ہی میں اسے کسی انگریز کلکٹر سے ملی تھی۔ گلزار اسے اپنے پاس ہاسٹل میں نہیں رکھ سکتا تھا، لہٰذا یہاں دینو کے پاس چھوڑ گیا تھا۔ دینو اس کے بچپن کا دوست تھا، لہٰذا بڑی اچھی طرح گھوڑی کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ پچھلی عید پر جب گلزار چند روز کے لیے گاؤں آیا تھا تو دینو نے صاف ستھری لشکارے مارتی گھوڑی کو بڑے چاؤ کے ساتھ گلزار کے سامنے لا کھڑا کیا تھا، اور گلزار 2-3 دن بڑے ٹھاٹھ سے گھوڑی پر فراٹے بھرتا رہا تھا۔ میں نے بھی یہ گھوڑی دیکھی تھی، واقعی بڑے کمال کی چیز تھی۔ اس وقت میں نے گلزار کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اسے دھیان سے رکھے۔ رسہ گیری کے کیسوں میں عام طور پر ایسے ہی جانور غائب ہوتے ہیں، اور آج اس بات کے ٹھیک 6 ماہ بعد گھوڑی غائب ہو گئی تھی۔ صبح قریباً 8 بجے اس واقعے کی اطلاع تھانے پہنچی۔ ان دنوں میں سب انسپیکٹر تھا۔ امرتسر کے مضافات میں یہ راپور نامی ایک گاؤں کا تھانہ تھا۔ گاؤں میں 50% آبادی سکھوں کی اور باقی ہندوؤں مسلمانوں کی تھی۔ تھانہ گاؤں کی آبادی سے کچھ ہٹ کر تھا۔ دینو کا گھر تھانے سے بمشکل 100 گز دور ہوگا۔ تھانے کے اس قدر قریب واردات ہو جائے تو پولیس کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ اس وقت تو ہوتی تھی، آج کل کا پتہ نہیں۔ ویسے بھی چودھری نذیر کے بیٹے کی گھوڑی تھی، چھوٹا موٹا معاملہ نہیں تھا۔ میں 2 سپاہیوں کے ساتھ موقع واردات پر پہنچا۔ تبیلہ ایک چھوٹے سے برآمدے میں تھا۔ بڑے بڑے دروں پر بوریوں کے پردے لٹکا دیے گئے تھے۔ احاطے کی 4 دیواری خاصی اونچی تھی۔ گاؤں بھر میں سب سے مضبوط 4 دیواری شاید اسی تبیلے ہی کی تھی۔ دیوار پر شیشے وغیرہ لگے ہوئے تھے۔ دیوار پھاند کر اندر آنا آسان نہیں تھا۔ دینو نے بتایا کہ رسہ گیر چھت کی طرف سے آیا ہے۔ اس نے چھت کی منڈیر دکھائی۔ یہاں 2 اینٹیں اکھڑی ہوئی تھیں اور ایک دیسی جوتے کی ایڑی کا مدھم نشان بھی تھا، یعنی رسہ گیر پہلے چھت پر پہنچا تھا، وہاں سے لٹک کر 4 دیواری پر اترا تھا اور پھر چھلانگ لگا کر صحن میں آ گیا تھا۔ اس نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ دینو کے پاس سے گھوڑی کھولی تھی اور بیرونی دروازے کی کنڈی گرا کر نکل گیا تھا۔ میں نے اچھی طرح موقع واردات کا جائزہ لیا، دینو سے مختلف سوالات پوچھے اور ایک خاص نتیجے پر پہنچ گیا۔ مجھے تقریباً یقین ہو گیا تھا کہ یہ واردات اچھو نے کی ہے۔ اچھو ایک 6.25 فٹ لمبے اکہرے بدن کا ایک تیز ترار نوجوان کا نام تھا۔ شانے چوڑے، پیٹ چیتے کی طرح کسا ہوا، گردن لمبی اور آنکھیں روشن۔ اچھو کا پورا نام محمد اشرف عرف اچھو تھا۔ 3-4 سال لاہور اور کراچی میں ٹیکسی وغیرہ چلاتا رہا تھا۔ شہر کی ہوا نے اسے خاصا خراٹ کر دیا تھا۔ لڑائی بھڑائی کا شوق تو اسے شروع سے ہی تھا۔ شہر کے بدماشوں اور غنڈوں سے واسطہ پڑا تھا تو اس کے ہاتھ میں اور صفائی آ گئی تھی۔ ٹانگ تو ایسے زور کی مارتا تھا کہ بندہ پھڑک کر رہ جاتا تھا۔ شہر میں ٹیکسی چلانے کے علاوہ اس نے 2 بار جیل کی ہوا بھی کھا لی تھی۔ یوں اس کے بگڑنے میں جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی تھی وہ بھی پوری ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ اچھو کا یارانہ تھا۔ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ ایک پولیس انسپیکٹر سے چور بدماش کا کیسا یارانہ۔ دراصل یہ بھی ایک کہانی ہے۔ مختصر الفاظ میں یہ جان لیجئے کہ کوئی 1 سال پہلے اچھو نے ایک نازک موقع پر بڑی ہمت سے میری مدد کی تھی، بلکہ اگر میں کہوں کہ میری جان بچائی تھی تو غلط نہ ہوگا۔ ان دنوں وہ نیا شہر سے واپس آیا تھا۔ برسات کے دن تھے۔ راپور کے قریب سے گزرنے والا ایک ڈیک نالا زبردست طغیانی پر تھا۔ میں نالے کے پاس سے گزر رہا تھا کہ ایک عورت کی چیخیں سنائی دیں۔ وہ ایک ساتھ والے گاؤں سے بہتی ہوئی آئی تھی اور مدد کے لیے پکار رہی تھی۔
میں نے اسے بچانے کے لیے پانی میں چھلانگ لگائی، لیکن جب اس عورت کے قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ دو عورتیں ہیں۔ دونوں تیر تیر کر بے دم ہو چکی تھیں اور اب ڈوبنے کے قریب تھیں۔ وہ دونوں اس بری طرح مجھ سے لپٹیں کہ میرے لیے خود کو سنبھالنا بھی مشکل ہو گیا۔ پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا۔ وہ 1 منٹ کے بعد ہمیں گاؤں سے قریباً 1 فرلانگ دور لے گیا۔ یہ نہایت مشکل وقت تھا۔ آج بھی یاد کرتا ہوں تو کپ کپی آ جاتی ہے۔ اس وقت میرے کان میں ایک للکارتی ہوئی آواز پڑی، حوصلہ کر بھیا، میں آ رہا ہوں۔ پھر چند لمحے بعد میں نے لمبے تڑنگے اچھو کو اپنے قریب پایا تھا۔ اس نے میرے ساتھ مل کر دیوانہ وار لہروں کا مقابلہ کیا تھا۔ ایک عورت تو ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی تھی، لیکن دوسری کو ہم بچانے میں کامیاب رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد اشرف عرف اچھو میرے بہت قریب آ گیا تھا۔ وہ واقعی ایسا نوجوان تھا کہ اس کی قدر کی جاتی، پھرتیلا، نڈر، ذہین اور چیتے کی طرح چوکنا۔ بس خامی اس میں یہی تھی کہ شریف نہیں تھا، اور یہ ایک خامی اس کی ساری خوبیوں پر بھاری تھی۔ میں اسے اکثر سمجھاتا رہتا تھا اور وہ کچھ بدل بھی گیا تھا، لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ چھٹتی نہیں منہ سے، یہ کافر لگی ہوئی بدماشی کی لت بھی جاتے جاتے جاتی ہے، اور کبھی 1000 کوشش کے باوجود نہیں جاتی۔ شراب پینا، جوا کھیلنا، وارداتیں کرنا، عورتوں کو پھسلانا، یہ ساری خوبیاں اچھو شہر سے ہی لے کر آیا تھا۔ شراب، جوئے اور عورتوں سے چھیڑ چھاڑ کا چسکا تو وہ گاؤں میں ہی پورا کر لیتا تھا، لیکن واردات وہ میرے تھانے کے علاقے میں نہیں کرتا تھا۔ دینو کے طبیلے کا بغور جائزہ لینے کے فوراً بعد مجھے اندازہ ہوا تھا کہ یہ واردات اچھو نے کی ہے۔ اس کی وجہ طریقہ واردات تھا۔ اچھو بانس کے ذریعے چھت پر چڑھا تھا۔ بانس کے ذریعے چھلانگ لگانے کا رواج ان دنوں عام تھا۔ راپور میں 3 جوان ایسے تھے جو ایسی چھلانگ لگانے میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ ان میں 2 سکھ تھے اور 1 مسلمان۔ مسلمان تو اچھو خود تھا اور سکھ نرنجن سنگھ اور گوپال سنگھ تھے۔ اتفاق کی بات ہے کہ جس رات واردات ہوئی، نرنجن سنگھ اور گوپال سنگھ عرف گوپی ایک قریبی تھانے کے حوالات میں بند تھے۔ ان کی غیر موجودگی میں میرا دھیان فوراً اچھو کی طرف چلا گیا۔ اس شبے کو کھرے نے مضبوط کیا، اور پھر گاؤں میں اچھو کی غیر موجودگی نے اس شبے کو یقین میں بدل دیا۔ انگریز کلکٹر کی دی ہوئی گھوڑی کو برآمد کرنا بہت ضروری تھا۔ چوری کی خبر پا کر گھوڑی کا موجودہ مالک یعنی گلزار احمد خود بھی گاؤں آدھم کا تھا اور ہر وقت میرے سر پر سوار رہتا تھا۔ میں پوری تندہی سے کوشش کر رہا تھا کہ اچھو کا سراغ ملے۔ مجھے یہ الزام اپنے سر لینا منظور نہیں تھا کہ اچھو کا میرے پاس اٹھنا بیٹھنا ہے، اس لیے میں اسے ڈھیل دے رہا ہوں۔ 8-10 روز گزر گئے، لیکن اچھو کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ اچھو کا بڑا بھائی اکبر کھیتی باڑی کرتا تھا۔ وہ بھلا مانس آدمی تھا۔ اچھو کی بد عادتیں اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھیں۔ دونوں بھائیوں میں اکثر گالی گلوچ ہو جاتی تھی۔ اگر ماں زندہ نہ ہوتی تو شاید اچھو اس گھر میں رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کے علاوہ بھابھی بھی دیور کی طرفداری کرتی تھی، اور جب کبھی دونوں بھائیوں میں زیادہ ٹھن جاتی تو وہ خاوند کو سمجھا بجھا کر دیور کو گاؤں بدر ہونے سے بچا لیتی تھی۔ میں نے اچھو کے بھائی اکبر کو اعتماد میں لیا اور بڑے ڈھنگ کے ساتھ اس سے بات چیت کی۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہ اچھو کے بارے میں کچھ جانتا ہوگا، لیکن یہ اندازہ غلط نکلا۔ کافی کوشش کے باوجود میں اچھو کے بارے میں اس سے کچھ معلوم نہ کر سکا۔ واردات کے سلسلے میں نے 2 اور افراد کو بھی مشتبہ بٹھا رکھا تھا۔ ان میں کرن سنگھ نام کا ایک بندہ خاصا بدنام تھا۔ وہ اس سے پہلے بھی گاؤں کے زمینداروں کی 2-3 گھوڑیاں کھول چکا تھا، لیکن یہ تازہ واردات اس نے نہیں کی تھی۔ اس بات کا مجھے پکا یقین تھا۔ کئی روز بعد بھی مجھے جب کامیابی کی کوئی صورت نہیں نکلتی دکھائی دی تو میں نے ایک چال چلی۔ میں نے کرن سنگھ کو فوراً گرفتار کر لیا، عدالت سے اس کا ریمانڈ لے لیا، اور 2-3 دن بعد یہ اعلان کر دیا کہ کرن سنگھ نے اقبال کر لیا ہے۔ اس نے تسلیم کیا ہے کہ 2 ہفتے پہلے دینو کے طبیلے سے گھوڑی اسی نے چرائی تھی، لیکن پھر یہ گھوڑی اس سے بھی چوری ہو گئی۔ وہ گھوڑی لے کر کپور تھلا گیا تھا کہ رات کو کوئی گھوڑی کھول کر لے گیا۔ 24 گھنٹے کے اندر اندر اس بات کی خبر دور اور نزدیک پھیل گئی کہ ڈاکٹر گلزار احمد کی گھوڑی دینو کے طبیلے سے چرانے والا کرن سنگھ تھا، اور اس نے اقبال جرم کر لیا ہے۔ اس واقعے کے 1 ہفتے بعد اچھو گاؤں واپس آ گیا۔ میری اس سے ملاقات ہوئی۔ میں نے پوچھا، کہاں رہے ہو اتنے دن؟ وہ اپنے لمبے چوڑے ہاتھ سے ٹھوڑی کھجا کر بولا، پسرور گیا ہوا تھا، ایک پرانے یار کی شادی تھی۔ بڑا الو کا کن ہے، وہ آنے ہی نہیں دیتا تھا۔ میں تیز نظروں سے اسے گھورتا رہا تھا۔ وہ گڑبڑا کر نیچے دیکھنے لگا، پھر ذرا سنبھل کر بولا، یار تھانے دار، سنا ہے کوئی گھوڑی شوڑی چوری ہو گئی ہے گاؤں سے۔
میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اچھو تجھے کہا تھا نا میرے سامنے نہ آنا، تو پھر بھی باز نہیں آیا، کیا مطلب؟ وہ اطمینان سے بولا، مطلب کا تجھے اچھی طرح پتا ہے، دیکھ میں تجھ سے زیادہ بک بک کرنا نہیں چاہتا، نہ ہی چاہتا ہوں کہ ہماری دوستی امتحان میں پڑے، اس لیے چپ چاپ گھوڑی واپس لا کر دینو کے طبیلے میں باندھ دے۔ پہلے تو اچھو نے آئیں بائیں شائیں کی، لیکن جب اسے اندازہ ہوا کہ میں آسانی سے اس کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں اور مجھے اس بات کا پورا پورا یقین ہے کہ گھوڑی کھولنے والا وہی ہے، تو اس نے ہتھیار ڈال دیے اور مان گیا کہ گھوڑی اسی کے پاس ہے۔ اگلے روز صبح سویرے مسروقہ گھوڑی دینو کے طبیلے کے سامنے پائی گئی۔ گاؤں بھر میں کسی کو معلوم نہیں ہوا کہ گھوڑی نکالنے اور واپس لانے والا اچھو تھا۔ میں نے بھی اچھو پر کوئی کارروائی نہیں ڈالی، اس نے میری بات مان لی تھی، لہٰذا ضروری تھا کہ میں بھی اسے کچھ رعایت دوں۔ ہاں اگر وہ سیدھی طرح نہ مانتا تو پھر میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑنی تھی۔ بے شک وہ میرا دوست تھا اور اس نے میری جان بچائی تھی، میں اس سے وہی سلوک کرتا جو چوروں رسہ گیروں سے کیا جاتا ہے۔ میری بروقت کارروائی سے ڈاکٹر گلزار کی نایاب گھوڑی بچ گئی، ورنہ چند دن اور گزر جاتے تو اچھو اسے ایک وڈیرے کے پاس فروخت کرنے کا پکا ارادہ کر چکا تھا۔ وڈیرے نے اسے گھوڑی کے بدلے 800 روپیہ دینا تھا۔ یقینی بات تھی کہ وہ یہ رقم لے کر شہر چلا جاتا اور پھر کئی ماہ تک اس کی شکل دیکھنا نصیب نہ ہوتی۔ اس واقعے کے 2-3 ماہ بعد ہی گلزار احمد شہر سے گاؤں واپس آ گیا، یعنی مستقل طور پر آ گیا۔ وہ ڈاکٹری کی تعلیم مکمل کر چکا تھا اور اب امرتسر میں پریکٹس کا ارادہ رکھتا تھا۔ چونکہ گاؤں سے امرتسر کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا، لہٰذا ڈاکٹر کو گاؤں میں ہی رہنا تھا۔ ڈاکٹر درمیانے قد کا بانکا سجیلا جوان تھا، کھاتے پیتے گھرانے کا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ڈاکٹر تھا۔ سارے گاؤں میں اس کا چرچا ہونے لگا، خاص طور پر گاؤں کی نوجوان لڑکیاں تو اسے کھڑکیاں کھول کر دیکھتیں اور آتے جاتے اس کی راہ میں آنکھیں بچھاتیں۔ کئی گھرانوں کی عورتیں اس چکر میں تھیں کہ چودھری نذیر کے گھر والوں کی ساتھ زیادہ سے زیادہ میل جول رکھا جائے۔ سب کو پتا تھا کہ اب ڈاکٹر گلزار کی شادی ہونی ہے، اور ڈاکٹر گلزار نے یہ بات اڑائی ہوئی تھی کہ وہ گاؤں کی لڑکی سے شادی کرے گا۔ یہ بات اڑا کر ڈاکٹر گلزار نے بڑی ہوشیاری دکھائی تھی۔ میں پہلی بار ڈاکٹر کی صورت دیکھ کر ہی سمجھ گیا کہ وہ رنگ رنگیلا لڑکا ہے۔ شہر میں یارانے پالنے کے بعد اب وہ گاؤں میں آنکھ مٹکے کا مزہ لینا چاہتا تھا۔ ایک روز میں اور بلال شاہ تھانے کے صحن میں بیٹھے زمیندار اخبار پڑھ رہے تھے کہ اچھو وہاں آ دھمکا۔ گو وہ بدماشی میں پاؤں رکھتا تھا، لیکن اپنی ظاہری ٹیپ ٹاپ رکھتا تھا۔ سفید تہمد، بے داغ قمیض جس میں اکثر چاندی کے بٹن لگے ہوتے تھے، بالوں بھرے سینے پر سونے کا چمکتا ہوا کینٹھا، گرم چادر کو گردن کے پیچھے سے گزار کر دونوں پلو دائیں بائیں آزاد چھوڑ دیتا تھا، بالوں میں ہمیشہ مانگ نکال کر رکھتا تھا۔ اس روز وہ تھانے میں آیا تو کافی برہم دکھائی دیتا تھا۔ بلال شاہ نے ایک طرف کھسک کر اس کے لیے جگہ چھوڑ دی۔ بلال شاہ کو وہ بہن کا ویر کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ بہن کا ویر گالی تو نہیں تھی، لیکن بلال شاہ کو یہ خطاب بہت برا لگتا تھا، کیونکہ گالی کی طرح تھا۔ کوئی اور ایسی حرکت کرتا تو بلال شاہ اس کی جان لے لیتا، لیکن اچھو یہ بات اتنے پیار سے کرتا تھا کہ بلال شاہ پیچ و تاب کھانے کے سوا اور کچھ نہیں کر پاتا تھا۔ اچھو نے پھیکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر بلال شاہ کی طرف دیکھا اور کہا، اوئے بہن کے ویر، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ چل ذرا مجھے تھانے دار صاحب سے ایک بات کرنے دے۔ بلال شاہ سمجھ گیا کہ کوئی اہم بات ہے، اس لیے وہ تکرار کیے بغیر وہاں سے ٹل گیا۔ اچھو عادت کے مطابق کچھ دیر الٹے ہاتھ سے اپنی ٹھوڑی کھجاتا رہا، پھر کھوئی کھوئی آواز میں بولا، یار تھانے دار، مجھے دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے۔ یہ سور کا پتر گلزار جو ہے، کہیں اپنی ڈاکٹری سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرے۔ میں کچھ سمجھا نہیں، میں نے ٹوپی سر سے اتارتے ہوئے کہا۔ وہ بولا، یار یہ نوری بڑا جا رہی ہے ڈاکٹر کی طرف، اس نے دوا خانہ کھولا ہے نا پل کے پاس، وہاں 2-3 دفعہ جا چکی ہے، کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ میں نے کہا، تیرا کام پکا ہے تو پھر گڑبڑ کی کیا فکر، تو نے بات کر لی ہوئی ہے نا؟ وہ بولا، بس کچی پکی سی بات ہے، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے مجھے اس کے پاس جا کر۔ بڑی بڑی دبنگ کڑیاں دیکھی ہیں، لیکن سچی بات ہے یار، ایسے پسینے میرے کبھی نہیں چھوٹے۔ پچھلے سے پچھلے جمعے ایک شادی پر ملاقات ہوئی تھی، بات کرنے کا موقع بھی ملا، لیکن عین وقت پر 2-3 اور لڑکیاں ٹپک پڑیں، سارا ستیہ ناس ہو گیا۔ اچھو اور نوری کی بھی عجب کہانی تھی۔ نوری اس کی سگی خالہ کی بیٹی تھی، بچپن میں اکٹھے کھیلے تھے۔ اچھو کے دل میں شروع سے نوری کی محبت تھی،
لیکن اپنی محبت کا اظہار وہ کبھی نوری سے نہ کر سکا۔ پھر وہ لاہور اور بعد میں کراچی چلا گیا۔ وہاں جا کر اس کا رہن سہن اور طور اتوار بالکل بدل گئے۔ اب وہ ایک خرانٹ بدماش تھا اور شہر میں کئی عورتوں کو جوانی کے جوہر دکھا چکا تھا، لیکن کچھ بھی تھا، نوری کی محبت اب بھی اس کے دل میں قائم و دائم تھی۔ جب 1 سال پہلے وہ گاؤں واپس آیا تھا تو نوری کی بھرپور جوانی دیکھ کر بالکل ہی لٹو ہو گیا تھا۔ اس نے فوری فیصلہ کیا تھا کہ جس طرح بھی ہو سکے نوری کو حاصل کرے گا۔ اس نے دل کی بات اپنے گھر والوں سے بھی کہہ دی تھی اور انہیں کہا تھا کہ وہ نوری کا رشتہ مانگے۔ اچھو کی والدہ خود بھی چاہتی تھیں کہ بیٹے کو بہن کی طرف بیائیں، لیکن بیٹے کے لچھن بھی نظر میں تھے، لہٰذا سب گھر والوں سے مل جل کر اچھو کو سمجھایا تھا کہ وہ اپنے طور اتوار ٹھیک کرے اور پہلے خود کو نوری کے قابل بنائے۔ اچھو کے دل کو نوری کچھ ایسی لگی تھی کہ وہ اس کے لیے سب کچھ کرنے پر تیار ہو گیا تھا۔ اس نے بری صحبت میں اٹھنا بیٹھنا بہت کم کر دیا تھا، وارداتیں بھی تقریباً چھوڑ دی تھیں، اور اگر کبھی کرتا بھی تھا تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی تھی۔ ویسے بھی علاقے کا ماحول اس طرح کا تھا کہ جو گبرو 3-4 بار پولیس کے چھتر نہ کھا لے اسے گبرو ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ آ کے مسئلہ روزگار کا تھا۔ اچھو کو ٹیکسی چلانے کے سوا اور کوئی کام نہیں آتا تھا اور گاؤں میں ٹیکسی چلائی نہیں جا سکتی تھی۔ بھائی کے ساتھ مل کر ہل چلانا یا کھیت مزدوری کرنا وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتا تھا۔ نت نئے کپڑے اور لشکارے مارتی جوتی پہن کر پھرنا اس کا محبوب ترین مشغلہ تھا، اور چھوٹی موٹی استادیاں دکھانے سے جو پیسے ملتے تھے ان سے گزارا چلتا رہتا تھا۔ لیکن ایک بات بڑے مزے کی تھی، بے حد خرانٹ اور نڈر ہونے کے باوجود جب اچھو نوری کے سامنے جاتا تو اس کی بولتی بند ہو جاتی تھی۔ لڑکیوں اور مٹیاروں کے سلسلے میں اس کا سارا تجربہ دھرے کا دھرا رہ جاتا تھا، اور وہ کوشش کے باوجود اس سے ایک لفظ نہیں کہہ پاتا تھا۔ پچھلے 1 برس میں وہ کم از کم 10 دفعہ اپنی خالہ زاد سے اظہار محبت کی کوشش کر چکا تھا، لیکن ناکامی ہوئی تھی۔ یہ بات نہیں کہ اس کے دل میں کوئی چور تھا، جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں وہ اپنے جذبے میں بالکل سچا تھا۔ وہ نہ صرف نوری کے ساتھ گھر بسانا چاہتا تھا بلکہ اس کے لیے خود کو بالکل بدل دینا چاہتا تھا، اور بدل بھی رہا تھا، لیکن وہ نوری کے سامنے کبھی بھی یہ نہ کہہ سکا کہ وہ اسے چاہتا ہے۔ اچھو بڑی زبردست صلاحیتوں کا مالک تھا، اگر وہ نیک بھی ہوتا تو لاکھوں میں ایک ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ بدنام ہونے کے باوجود میں نے اس سے دوستی لگا رکھی تھی اور اسے راہ راست پر لانے کی کوششیں کرتا رہتا تھا۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا تھا کہ وہ سدھر جائے تو میں کوشش کر کے اسے پولیس میں ملازمت دلوا دوں، لیکن اپنے اس ارادے کا ذکر میں نے اچھو سے کبھی نہیں کیا۔ جب اچھو نے نوری کا ذکر کر کے اپنی فکر مندی بتائی تو مجھے اس کی بات غور سے سننی پڑی۔ مجھے یقین تھا کہ اگر اچھو کو بدلنے میں میری کامیابی کا امکان 20% ہے تو نوری کا 90% ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، بھائی اگر وہ ڈاکٹر کے پاس گئی ہے تو درجنوں دوسری عورتیں بھی تو جاتی ہیں، تمہیں اس میں کیا خطرہ ہے؟ وہ بولا، یار تھانے دار، نوری کی بات اور ہے، ذرا دماغ سے سوچو۔ نوری جیسی جوان خوبصورت لڑکی اکیلے کمرے میں ڈاکٹر کے سامنے ہو، وہ ٹوٹیاں لگا لگا کر اسے ٹو رہا ہو، اس کا ہاتھ پکڑ کر نبض دیکھ رہا ہو، اسے الٹا سیدھا لٹا رہا ہو، تو بتاؤ یار دل میں خود بدھ ہوتی ہے کہ نہیں؟ عورت مرد کا ساتھ تو تیل اور آگ کا ہوتا ہے، ڈاکٹر بھی آخر مرد ہی ہوتا ہے نا۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا لوگ اپنی جوان لڑکیوں کو ڈاکٹروں کے پاس کیوں لے کر جاتے ہیں۔ میں نے کہا، اچھو یہ سارا تیرے ذہن کا گند ہے، ڈاکٹر بڑا مقدس پیشہ ہے، لاکھوں میں کوئی ایک برا ہو تو اور بات ہے، ورنہ یہ بڑی بھلی مانس مخلوق ہوتی ہے، تیری میری طرح سوچیں نہیں ہوتی ان کی۔ تھوڑی دیر اچھو اور مجھ میں اس بارے میں گفتگو ہوئی اور پھر بات آئی گئی ہو گئی۔ یہ 7-8 روز بعد کی بات ہے۔ ایک روز بلال شاہ تھانے میں مجھ سے ملنے آیا تو اس کے چہرے پر دبا دبا جوش تھا۔ تنہائی میں مجھ سے کہنے لگا، خان صاحب کچھ ڈاکٹر کے بارے میں سنا ہے آپ نے؟ کیا بات ہے؟ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ بولا، وہی بات ہوئی جس کا اچھو کو ڈر تھا، اس ڈاکٹر نے تو سچ مچ نوری کو پھنسا لیا ہے، سارے گاؤں میں باتیں ہو رہی ہیں۔ کل شام جسونت تیلی کے گھر والی نے ڈاکٹر اور نوری کو بیلے میں باتیں کرتے دیکھا ہے۔ بلال شاہ کی اطلاع واقعی سنسنی خیز تھی، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی بات تھی تو نکلی تھی۔ میں نے نوری کو کئی بار دیکھا تھا، وہ اچھے قد کاٹ کی خوبصورت لڑکی تھی، پھڑکتے ہونٹ، بولتی ہوئی آنکھیں، اس کے جسم کی سب سے خوبصورت چیز اس کے بال تھے، بہت بوجھل اور لمبے بال، موٹی چوٹی اس کے گھٹنوں تک پہنچتی تھی، رنگین پھندنوں والا پراندہ ٹانگوں میں الجھتا رہتا تھا،
ایسی لڑکیاں سرے راہ کھلے ہوئے پھول کی طرح ہوتی ہیں، جلد یا بدیر کسی کا ہاتھ ان تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ کسی کے گھر کے گلدان میں جا سجتی ہیں یا پتی پتی ہو کر بکھر جاتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس کے بارے میں اکثر اچھو کو سمجھاتا رہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اگر وہ واقعی نوری کے بارے میں سنجیدہ ہے تو پھر اسے اپنانے میں دیر نہ کرے، پہلے اپنے روزگار کا بندوبست کرے، پھر والدین کے ذریعے نوری کا رشتہ مانگے اور اسے بیوی بنا لے۔ اب جو باتیں سننے میں آ رہی تھیں یہ بڑی خطرناک تھیں۔ میں اچھو کے مزاج کو بہت اچھی طرح سمجھتا تھا۔ وہ ہار ماننے والا یا پیچھے ہٹنے والا شخص نہیں تھا۔ پھر نوری پر تو اس نے بہت دیر سے آس لگا رکھی تھی۔ وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ وہ ڈاکٹر کی باہوں میں جا گرے؟ مجھے خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں اچھو ڈاکٹر سے دنگا فساد نہ کرے۔ میں نے دوپہر کے وقت بلال شاہ کے ہاتھ اسے تھانے بلوایا۔ وہ پہنچا تو نشے میں دھت تھا، گریبان کھلا ہوا، آنکھیں سرخ اور قدم ڈاواں ڈول۔ آج اس نے 3-4 ماہ بعد پی تھی اور غالباً اتنی پی تھی کہ اگلی پچھلی کسر نکال دی تھی۔ مجھے افسوس ہوا کہ ایسی حالت میں نے اسے کیوں تھانے بلایا۔ بہرحال اب کیا ہو سکتا تھا؟ میں اسے اپنے کمرے میں لے گیا اور اندر سے کنڈی لگا دی۔ وہ نشے میں واہی تباہی بکنے لگا۔ پہلے اس نے ڈاکٹر گلزار کو بے تحاشا گالیاں دیں، پھر نوری پر غصہ نکالنے لگا، اور جب اس کام سے بھی تھک گیا تو اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگا۔ اچھا ہوا ہے اچھو صاحب، اچھا ہوا ہے، تم اسی لائق تھے۔ حرامی، نہ کوئی کام نہ کار، نہ گھر نہ بار، اور چلے ہو عشق فرمانے۔ اچھا جوتا پڑا ہے تمہارے منہ پر، اب اگر رتی بھر بھی غیرت ہے تو ڈوب مرو کہیں۔ کتنی ہی دیر وہ یوں ہی خود کو کوسنے دیتا رہا۔ میں نے اسے بڑی مشکل سے سنبھالا، سر پر ٹھنڈا پانی ڈال کر، اچار وغیرہ کھلا کر اس کا نشہ کچھ کم کیا، اور اس رات اسے اپنے ساتھ ہی کوارٹر میں لے گیا۔ میں نے بڑے ہمدردانہ لہجے میں اسے سمجھایا کہ وہ پریشانی کے عالم میں اپنے حواس سے ناتا نہ توڑے۔ سنی سنائی باتوں پر اتنی جلدی یقین نہیں کر لینا چاہیے، اور پھر نوری کوئی چھوٹی سی بچی تو نہیں، اپنا اچھا برا سمجھتی ہے۔ اسے بھی معلوم ہوگا کہ لڑکیوں کو چکر دینا گلزار کا پرانا مشغلہ ہے۔ وہ اتنی آسانی سے اس کی باتوں میں نہیں آئے گی۔ وہ ماسی جنتے کی بیٹی ہے، کوئی مذاق نہیں۔ سمجھانے کو تو میں نے اچھو کو سمجھا دیا، اور وقتی طور پر اس کا غصہ بھی کم ہو گیا، لیکن اصل بات وہی نکلی جو گاؤں میں مشہور ہوئی تھی۔ ڈاکٹر اور نوری میں میل ملاپ ثابت ہو گیا۔ پتہ چلا کہ نوری کے والد مہتے نے اسے بری طرح مارا ہے اور اس کا گھر سے نکلنا بالکل بند کروا دیا ہے۔ دوسری طرف ڈاکٹر بھی کئی روز تک گاؤں میں نظر نہیں آیا۔ معلوم ہوا کہ وہ شہر میں اپنا کلینک بنوا رہا ہے۔ اس دوران اچھو بھی گاؤں میں کم ہی نظر آتا رہا۔ پتہ نہیں کیا کرتا پھرتا تھا۔ مجھے معلوم تھا اسے بہت دکھ پہنچا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ کوشش کی، لیکن اچھو سے ملنے کی کامیابی نہیں ہوئی، اور پھر ایک روز بہت ہی دھماکہ خیز خبر گاؤں میں گونجنے لگی۔ مجھے یہ خبر سب سے پہلے اپنے ASI باجوہ کی زبانی ملی۔ میں شہر میں ایک تاریخ بھگت کر واپس آ رہا تھا۔ تانگے پر سوار ابھی میں گاؤں سے چند فرلانگ دور ہی تھا کہ ایک ASI باجوہ 2 سپاہیوں کے ساتھ بڑے تیز قدموں سے پنچایت گاہ کی طرف جاتا دکھائی دیا۔ جس جگہ کو پنچایت گاہ کہا جاتا تھا یہ ایک پرانا کنواں تھا۔ یہاں برگد کے گھنے درخت تھے اور ایک طرف نانک چندی اینٹوں کا بڑا سا چبوترا بنا ہوا تھا۔ پنچ یہاں چارپائیاں ڈال کر بیٹھ جاتے تھے اور گاؤں کے لوگ نیچے کھڑے ہو کر پنچایت کی کاروائی دیکھتے تھے۔ میں نے ASI سے پوچھا وہ کدھر بھاگا جا رہا ہے۔ جواب میں اس نے کہا مہتے کی لڑکی نوری ڈاکٹر کے ساتھ پکڑی گئی ہے، دونوں دواخانے میں گھسے ہوئے تھے، گاؤں کی ایک عورت نے پکڑ لیا، نوری تو گھر آ گئی ہے، ڈاکٹر کو لوگ سیدھا پنچایت میں لے گئے ہیں۔ میں فوراً تانگے سے اترا اور ASI کے ساتھ ہی پنچایت گاہ کی طرف چل دیا۔ پنچایت گاہ میں دور ہی سے ہجوم نظر آ رہا تھا۔ چبوترے کے ارد گرد دیہاتی ٹکڑیوں کی صورت میں کھڑے تھے، بار بار کسی کے بلند لہجے میں بولنے کی آواز بھی آتی تھی۔ میں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ ڈاکٹر کے والد چودھری نذیر کی آواز ہے۔ ہم موقع پر پہنچے تو لوگوں نے دائیں بائیں ہٹ کر راستہ دیا۔ چبوترے پر نوری کے والد مہتے اور ڈاکٹر کے والد چودھری نذیر کے علاوہ 8-10 معتبر افراد موجود تھے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر گلزار خود بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ حسب معمول پتلون قمیض میں تھا، گھنگریالے بال پیشانی پر جھول رہے تھے۔ وہ سخت غصے میں نظر آ رہا تھا، یعنی خود شرمندہ ہونے کے بجائے وہ دوسروں کو شرمندہ کرنے پر تلا ہوا تھا۔
اس کا والد بھی خاصا برہم دکھائی دیتا تھا۔ ان کے مقابلے میں نوری کا باپ اور چچا وغیرہ دبے دبے نظر آتے تھے۔ گاؤں اور قصبوں وغیرہ میں رواج تھا کہ پولیس پنچایت کی کارروائی میں دخل نہیں دیتی تھی۔ میں بھی ایک طرف خاموشی سے بیٹھ گیا اور کارروائی کا جائزہ لینے لگا۔ وہاں ہونے والی بحث سے پتہ چلا کہ نوری چوری چھپے ڈاکٹر کے دواخانے پر پہنچی تھی۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، یہ دواخانہ گاؤں کی آبادی سے کچھ ہٹ کر تھا۔ ظہر سے پہلے دواخانہ بند ہو جاتا تھا، پھر ڈاکٹر گلزار امرتسر چلا جاتا تھا یا گھر واپس آ جاتا تھا۔ ایک بوڑھے نوکر ہاشو کے علاوہ رات بھر دواخانے میں اور کوئی نہیں ہوتا تھا، لیکن آج ڈاکٹر دواخانے میں ہی تھا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے نوری دواخانے میں گھسی تو جسونت تیلی کی گھر والی تابا نے اسے دیکھ لیا۔ اسی عورت نے پہلے بھی ڈاکٹر اور نوری کے چکر کی خبر پھیلائی تھی۔ یوں لگتا تھا وہ ہاتھ دھو کر نوری کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ تابا نے شور مچایا تو بہت سے لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے۔ اتنے میں نوری کا والد مہتا بھی اسے تلاش کرتا ہوا دواخانے پہنچ گیا۔ تابا اسے دیکھ کر بڑی کراری آواز میں بولی، اندر دواخانے میں ہے تیری بیٹی، ڈاکٹر سے علاج کروا رہی ہے، ابھی پتہ نہیں کتنی دیر میں نکلے گی، پون گھنٹہ تو ہمیں بھی ہو گیا ہے یہاں کھڑے ہوئے۔ اتنے میں گاؤں کی مسجد کے امام صاحب بھی وہاں پہنچ گئے۔ لوگوں نے دواخانے کے دروازے زور زور سے کھٹکھٹائے اور آوازیں دیں تو ڈاکٹر اور نوری باہر نکل آئے۔ نوری کا والد درانتی لے کر نوری پر جھپٹا، لیکن کچھ لوگ آڑے آ گئے۔ چند عورتیں نوری کو اپنے ساتھ گاؤں لے آئیں۔ ڈاکٹر کو لوگ پنچایت گاہ میں لے آئے اور اب یہ معاملہ پنچوں کے سامنے پیش تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اس سارے معاملے میں اس کا کوئی قصور نہیں، نوری خود اس کے پاس آئی تھی، وہ دوا لینا چاہتی تھی، دواخانے کا وقت ختم ہو چکا تھا، وہ پھر بھی اصرار کر کے اندر آ گئی۔ ڈاکٹر کی باتوں پر یقین کرنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں تھا۔ سب اندر کی بات سمجھ رہے تھے۔ پنچوں میں سے دو تین کا خیال تھا کہ یہ صرف نوری کا نہیں، گاؤں کی عزت کا معاملہ بھی ہے۔ بہتر ہے کہ اب نوری کے ماتھے سے بدنامی کا داغ دھونے کے لیے ڈاکٹر اس سے شادی کر لے۔ دیکھا جاتا تو یہ کوئی ایسی نہ ہونے والی بات نہیں تھی۔ ڈاکٹر خود کہہ چکا تھا کہ وہ گاؤں کی لڑکی سے شادی کرے گا۔ نوری گاؤں کی لڑکیوں میں سے نہ صرف خوبصورت ترین تھی بلکہ چند جماعتیں بھی پڑی ہوئی تھی، ویسے بھی کھاتے پیتے گھرانے سے تھی۔ یہ رشتہ اس طرح سے جوڑ کا تھا، لیکن ڈاکٹر گلزار اور اس کے رشتہ دار یہ بات سن کر آگ بگولا ہو گئے۔ سب سے زیادہ چودھری نذیر گرج رہا تھا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا ایسا گرا پڑا نہیں کہ مہتے جیسے بندے کا داماد بنے۔ نوری جیسی لڑکی کو تو میں نوکر نہ رکھوں، بہو بنانا تو دور کی بات ہے۔ اس تنازع پر 1.5-2 گھنٹے گرما گرم بحث ہوئی۔ بحث میں چودھری نذیر کا پلہ ہر طرح سے بھاری تھا۔ مہتا ایک تو حیثیت میں کمزور تھا، دوسرے صورتحال بھی اس کے حق میں نہیں تھی۔ جوان بیٹی کے اٹھے ہوئے ایک غلط قدم نے اسے ہر نگاہ کے سامنے شرمسار کر دیا تھا۔ رات گئے پنچایت کسی فیصلے پر پہنچے بغیر ختم ہو گئی۔ جوان لڑکی کی آبرو کانچ کے نازک پھول کی طرح ہوتی ہے، گناہ کی دھوپ نہ بھی پڑے تو بدنامی کی ہلکی سی ٹھیس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نوری کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ وہ بد چلن نہیں تھی، لیکن ڈاکٹر کی لچھے دار باتوں کا شکار ہو کر بدنامی کی ٹھوکروں میں آ گئی۔ وہی لڑکی جو کل تک پورے گاؤں کی آنکھ کا تارا تھی اور جس کا سرخ پھندنوں والا پراندہ ہر گلی میں لشکارے مارتا پھرتا تھا، ذلیل و خوار ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی ماں نے اسے باپ کے قہر سے بچانے کے لیے قریبی گاؤں سہارنپور بھیج دیا تھا۔ سہارنپور میں نوری کی خالہ رہتی تھی۔ چند روز بعد اس واقعے کا شور کچھ کم ہوا تو نوری کی شادی کی بات ہونے لگی۔ بلال شاہ کو ایسی باتوں کا بہت پتہ ہوتا تھا۔ کسی سے رشتہ جوڑنا تو بلال شاہ کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ آج کل اس نے نوری کی ماں سے بھائی کا رشتہ جوڑا ہوا تھا۔ نوری کی ماں کو ایک عجیب عادت تھی، وہ مٹی کھاتی تھی۔ خالص اور چکنی مٹی کی تلاش میں وہ بعض اوقات دور تک نکل جاتی، نہر یا ڈیک نالے کی تہہ سے گاچی جیسی مٹی ڈھونڈ کر لاتی، اسے دھوپ میں سکھاتی اور بڑے اہتمام سے کھاتی۔ اس نے بہن کو رازداری سے بتایا کہ وہ خود بھی مٹی کھانے کا شوقین ہے۔ ظاہر ہے اس بات کے ثبوت کے لیے اس نے بہن کو مٹی کھا کر بھی دکھائی ہوگی۔ یوں وہ دونوں مٹی خور بہن بھائی بن چکے تھے۔ اس رشتے کے سبب بلال شاہ کو نوری کے گھر میں ہونے والی ہر بات کی خبر رہنے لگی۔ اس نے مجھے بتایا، خان صاحب بڑا پریشان ہے مہتا، کل اس نے اپنے ایک بڑے بھائی اور چاچے کو سرگودا سے بلایا ہوا تھا۔ وہ جلد از جلد نوری کا بھار سر سے اتار پھینکنا چاہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ دور و نزدیک میں جو بھی رشتہ ملے فوراً قبول کر لیا جائے اور بدنامی کی اس گٹھڑی کو سرخ جوڑے میں لپیٹ کر دفع کر دیا جائے۔
اس سلسلے میں اچھو کا نام بھی سامنے آیا ہے۔ مہتے کا خیال ہے کہ نوری کی شادی اچھو سے کر دی جائے اور وہ اسے لے کر شہر چلا جائے، لیکن نوری کی ماں اب اس بات پر راضی نہیں۔ وہ کہتی ہے کہ پہلے میری بہن نوری کا رشتہ مانگتی تھی لیکن کوئی اسے منہ نہیں لگاتا تھا، اب میں کس زبان سے اسے یہ بات کہوں؟ بلال شاہ کی باتیں قابل غور تھیں۔ میں نے 1 سال تک اچھو کو پرکھا تھا اور اس کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اب وہ بھی نوری کو خوشی سے قبول کر لے گا۔ اگر نوری سے ایک غلطی ہو گئی تھی تو کیا خود اچھو سے بے شمار غلطیاں نہیں ہوئی تھیں؟ اور پھر اس غلطی میں اچھو کا اپنا ہاتھ بھی تھا۔ اگر وہ خواہ اتنی دیر نہ کرتا اور نوری سے دل کا حال کہہ دیتا تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ نوری کی منہ زور جوانی ڈگمگاتی، اور اگر ان کا رشتہ بھی طے ہو گیا ہوتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ ڈاکٹر ان کے درمیان کودتا۔ بہرحال پنجابی کی کہاوت کے مطابق اب بھی گرے ہوئے بیروں کا کچھ نہیں بگڑا تھا۔